الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود انتہائی قابل احترام قائدین پاکستان اور میرے اس خوبصورت مجلس میں بہت ہی عظیم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ہماری قوم، پاکستانی قوم بہت عظیم ہے۔ یہ قوم ناقابل تسخیر ہے۔ میرے سامنے عظیم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اور میرے سامنے میرے عظیم بزرگ اور بھائی بھی ہیں۔ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون؟ جو اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے وہ بے شک بڑے منصب پر ہو، بڑی گاڑی میں ہو، وہ بہت چھوٹا ہے۔ جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے، اپنی دولت اور اپنی حیثیت، انسانیت پر نچھاور کرنے کا عزم رکھتا ہے، وہ جھونپڑی میں بھی رہتا ہو اور پٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہو، وہ بہت عظیم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میرے سامنے آپ کے چہروں کو دیکھ کر، روشن پیشانیوں کو دیکھ کر، اپنی قوم کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ محبتوں کو دیکھ کر میری ضمیر اور ایمان گواہی دیتا ہے کہ آپ بہت عظیم لوگ ہیں۔ خاص کر اسلام آباد کے لوگوں نے سیلاب کے اس دورانیے میں جو قربانی دی، جو ایثار کیا، میں اس پر آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور نبی مہربان نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں ایک بندے سے اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، آپ نے بیمار پرسی نہیں کی، آپ نے پانی نہیں پلایا، آپ نے کھانا نہیں دیا مجھے۔ اور بندہ عرض کرے گا کہ میرے مولا، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، اور آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، اور آپ کیسے بھوکا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کے پڑوس میں میرا ایک بندہ بیمار تھا، میرا ایک بندہ پیاسا تھا، میرا ایک بندہ بھوکا تھا۔ اگر آپ ان کی بیمار پرسی کرتے، ان کو پانی پلاتے، ان کو کھانا کھلاتے، تو ان کے سرانے پر آپ مجھے پاتے۔ حدیث قدسی ہے۔ اس لیے ہم سب ایک بہت بڑے آزمائش سے دوچار ہیں، اور آج کا یہ نعرہ بالکل مبنی بر حقیقت ہے کہ ہم ڈوبے نہیں، ہمیں ڈبویا گیا۔ سندھ کے غریب لوگ بھی یہ کہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن یہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تھے اور انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ پاکستان ڈوبا نہیں ہے، پاکستان کو ڈبویا گیا۔ ہر صلاحیت کے لوگوں نے اپنے دائرے میں یہ جرم کیا ہے۔ سندھ کے جاگیرداروں نے بھی کیا ہے، بلوچستان کے جاگیرداروں نے بھی یہ کیا ہے،
جنوبی پنجاب کے جاگیرداروں نے بھی یہ کیا ہے کہ اپنی زمینوں کو، اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی بستیوں پر پانی چھوڑا ہے. اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے 50 کلومیٹر ایک جھیل جعفر آباد میں، تو میں نے خود دیکھا ہے. فوج آئی، وہاں کٹ لگایا، پانی نکلنے لگا، ان کے جانے کے بعد دوبارہ مقامی جاگیرداروں نے وہ بند کیا. لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، لیکن بے بس تھے. یہی کام بین الاقوامی سطح پر ان صنعتی ممالک نے کیا، جس کی طرف اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے اشارہ کیا کہ فضا میں بہت بڑے مقدار میں صنعتی ممالک نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑا ہے. اس سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا اور پاکستان اس کا نشانہ بنا. اور اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی اس بیان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ان صنعتی ممالک نے نیچر سے لڑائی لڑی ہے، جنہوں نے کہا کہ اب وہ ممالک پاکستان کے نقصانات کا، تباہی کا، بربادی کا ازالہ بھی کرے. اور آج کے مجلس میں حکومت پاکستان کو تجویز دوں گا کہ اقوام متحدہ میں بھی اور سلامتی کونسل میں بھی بڑے دلیری اعتماد کے ساتھ اپنے کیس کو پیش کرے اور کلائمیٹ ڈیمیج کمپنسیشن کا مطالبہ کرے. ہمیں خیرات نہ دے، لیکن کم از کم اس وقت امریکہ، چائنا، روس اور برطانیہ جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ایک نیچرل زمین کے اوپر جو درجہ حرارت ہے اس کو ڈسٹرب کرنے میں، ہمارے ان تمام قرضوں کو، بین الاقوامی قرضوں کو معاف کروایا جائے جو ورلڈ بینک کے ہیں، آئی ایم ایف کے ہیں، ایشین بینک کے ہیں یا دوسرے ممالک کے ہیں. اس لیے کہ ہم ڈوبی نہیں، ہمیں ڈبویا گیا. اور اس جرم میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. اس کو جتنا جلد تسلیم کیا جائے اتنا ہی یہ انسانیت کے لیے بہتر ہوگا. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، ناسا کی رپورٹ ہے کہ اس وقت 30 لاکھ ایکڑ زرعی زمین زیر آب ہے. 12,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں ہمارے تباہ ہو گئے ہیں. 10 ارب ڈالر سے زیادہ ڈائریکٹ اور 27 ارب ڈالر سے زیادہ انڈائریکٹ نقصان ہمیں پہنچا ہے. یہاں تو معمول کی بارشیں 15 ملی میٹر ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن اب 700 گنا، یہ 1500 ملی میٹر پر یہ بارش چلی گئی. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں بہت اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیلاب ہے غیر معمولی اور ایک سونامی جس کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. رات جناب عبدالشکور صاحب دادو سے تشریف لائے ہیں اور میں مدین، بحرین، پاتراک، شرینگل، کلکوٹ، کمراٹ، برول کا دورہ کر کے یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کچھ ایسے واقعات ہیں
جنہوں نے خود ایک فرد کے حیثیت سے میری رات کی نیند کو ختم کیا ہے۔ پرسوں میں اس ندی پہ گیا جہاں ہمارے 5 بچے شہید ہو گئے تھے، اور یہ سب کے سب اسکول کے بچے تھے، ایک گھر کے تھے۔ چچا نے اس کو بچانے کی کوشش کی، اور پہلے مرحلے میں ایک بچی کو ایک کنارے سے اٹھا کر دوسرے کنارے تک پہنچایا، اور جب وہ باقی بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو پانی کے جھٹکے نے اس کے چچا کو بھی دھکیلا، اور جب وہ 7ویں کلاس میں پڑھنے والی بچی نے دیکھا کہ ان کا بھائی پانی میں بہہ گیا تو کلمے کا ورد کرتے ہوئے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس ندی میں کود پڑی۔ چھوٹے 3 سال میں اس کا بھائی پڑھ رہا تھا، ہاتھ سے پکڑا، لیکن پانی کے لہر نے ان دونوں کو بہایا اور شہید ہو گئی ہماری وہ بہن۔ ان کے چچا نے مجھے بتایا کہ جب میری بھتیجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے اس ندی میں کود پڑی اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے، تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، لیکن یہ منظر میرے بہت ہی پیارے بھائیوں 23 بار یہ سیلاب آیا ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد 23واں بار ہے، اور ہر بار سیلاب کے بعد 2-3 مہینے رونے دھونے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور ایک اور حادثے اور ایک اور سانحے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک سونامی تو وہ ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک تباہ کن سونامی وہ ہے جو اپنے نظام، اپنی حکومتوں کی نااہلی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنے بار قدرت کی طرف سے ہمیں مس کال آئی کہ ٹھیک کرو اپنے نظام کو، لیکن ہر بار ابھی شاہین صاحب نے بتایا کہ 2010 کے فلڈ کمیشن کی رپورٹ ہے، لیکن مجال ہے کہ ان تمام سفارشات میں سے جس پر آپ کے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ہیں، اس کمیشن کے اٹھنے بیٹھنے اور رپورٹنگ، لیکن ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ کیا ڈیم بنائے گئے؟ انڈیا نے تو 5000 ڈیم بنائے ہیں۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تاریخ کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہے راجستھان پر، لیکن قوم کو خوشخبری دی کہ ہم نے بارش کا ہر قطرہ محفوظ بنایا اور 7 سالوں کے لیے ہمارے پاس پانی جمع ہو گیا۔ پانی کا ہر قطرہ ہیرا ہے۔ ڈالر لوگ جانتے ہیں ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمارا نظام کتنا نااہل ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن نظام پاکستان کے لوگوں پاکستان میں ہے، سب سے بڑا اسکیم، لیکن وہ تمام بہت بڑا اور عظیم اسکیم اریگیشن کا سسٹم گندے نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ لنک کینال جس نے دریائے سندھ کو جہلم اور چناب اور راوی سے لنک کیا ہے، بڑے آسانی کے ساتھ ہم اس کو اپنے چولستان اور راجستھان تک پہنچا سکتے تھے۔ وہاں بڑے بڑے ریزروائر تیار کر کے آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہم اس کو محفوظ کر سکتے تھے۔ اگر راجستھان ہندوستان میں اور چولستان ہندوستان میں ایک باغ کا نقشہ پیش کر سکتا ہے تو یہ تو بالکل ایک ہی علاقہ ہے، صرف ایک سرحدی ہے، ایک لکیر درمیان میں ہے، باقی تو ایک جیسا موسم،
ایک جیسا مٹی، ایک جیسا ریت، ایک جیسے لوگ، لیکن وہاں باغات ہی باغات، یہاں ویرانی، بربادی، چولستان، کبھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے قحط، خشک سالی. ہو از ریسپانسبل؟ کون ذمہ دار ہے؟ 34 بیراج ہے، کوئی اس کو ہم نے جدید نہیں بنایا. اس لیے ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم پر بڑی لڑائیاں ہو گئی ہے، لیکن اب حالات میں ہمیں سبق سکھایا کہ صوبوں میں پانی کی تقسیم کے بجائے اس کو ایگرو کلائمیٹ زون کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے. جہاں جہاں گندم ہے، جہاں جہاں کپاس ہے، جہاں جہاں چاول ہے، تاکہ ہر زمین کو نسل کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، انتظامی تقسیم کی بنیاد پر نہیں، مٹی کو پانی ملے اس کے نیچر کی بنیاد پر. ہمیں دھرتی کو اپنے تعصبات کا بینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. جہاں جہاں اس وقت سیلاب ہے، بدقسمتی سے یہ علاقہ پہلے بھی 47% غذائی قلت کا شکار ہے، اور ویسے بھی گزشتہ عرصے 27 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی ہے، اور 3 ملین ہم نے باہر سے 3 ملین ٹن باہر سے منگوانے تھے. لیکن اب لگتا ہے کہ ایک ہم نے بروقت اقدامات نہیں کیے تو قحط کا خطرہ ہے، افراتفری کا خطرہ ہے، جرائم میں مزید اضافے کا خطرہ ہے. گندم کی فصل بونے سے پہلے اگر پانی کے نکاس کو ہم نے یقینی نہیں بنایا، نکاسی کو، تو یہاں ایگریکلچر کے ماہرین موجود ہیں، ہمارا گندم بھی متاثر ہو گئے. اس لیے ایک زرعی ایمرجنسی اعلان کیا جائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے مشورے سے پاکستان میں بہت بین الاقوامی معیار سطح کے مطابق ایسے شخصیات موجود ہیں جو زرعی ماہرین ہیں. اس پر ایک مشتمل بورڈ ہم بنائیں گے، عوام کے سامنے سفارشات پیش کریں گے. میں حکومت کی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ایک مقرر نے بتایا، پتہ نہیں کس نے، کہ بینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حالات یہی کہتا ہے کہ ایمرجنسی بنیاد پر بیج دیا جائے، مفت کھاد دیا جائے، اور 6 مہینوں کے لیے ان علاقوں میں بجلی کا بل معاف کیا جائے تاکہ کاشتکار اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. ہم ایک زرعی ملک ہے. اس سے ریلیٹڈ ہے لائیو سٹاک. اگر 10 لاکھ کی تعداد میں بھینس اور گائیں ہلاک ہو گئے ہیں، اور پرسوں میں کچھ دن قبل میں سانگل گیا تھا، رات کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے بھینس اور گائے کو مچھردانی دی ہے، اور خود وہ اور ان کی بیوی اور ان کے بچے مچھروں کے مقابلے میں ہیں. اپنے خاندان کو مچھروں کے لیے کھلا چھوڑا ہے، لیکن اس لیے کہ ان کا کل سرمایہ، ان کی کل کائنات اور دولت یہی بھینس اور یہی گائے تھی. میں نے آج اخبار میں پڑھا، وفاقی منسٹر خورشید شاہ صاحب کہیں سندھ کے دورے پر تھے تو لوگ کھانا نہیں مانگ رہے تھے، لوگ مچھردانی کا مطالبہ کر رہے تھے، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے مچھر ہے. میری گاڑی پھنس گئی ایک جگہ پر سانگڑ میں، تو وہاں پانی زیادہ تھا، آگے نہیں جا سکتے تھے، تو ہم ایک چوٹی پر چڑھ گئے. ہمارا خیال تھا کہ یہاں تو مچھر نہیں آئیں گے، لیکن ہماری خوشبو ان کو بھی لگی،
اور ایک بہت بڑی فوج ادھر بھی ہمارے چاروں طرف اس نے محاصرہ کیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہیلتھ ایمرجنسی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، برنی صاحب نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کس طرح انہوں نے ان علاقوں میں 1000 سے زیادہ ڈاکٹر ہمارے ہم وقت اس وقت مصروف ہے، لیکن ہیلتھ ایمرجنسی اعلان کرنا ہی حکومت کا کام ہے. 1460 ان علاقوں میں ہیلتھ سینٹر، چھوٹے بڑے اسپتال تباہ ہو گئے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو پانی ہے، جو تعفن ہے، ہم نے دیکھا ان جھیلوں میں جہاں پانی جمع ہے وہاں بینس سے مرے ہوئے بینس، گائیں، بیڑ، بکریاں، کتے، سام، ہر مرے ہوئی چیز موجود ہے وہاں. انوار الحسن نے صحیح بتایا کہ سانس لینا مشکل کام ہے. اب ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر کے ہنگامی بنیادوں پر وہاں میڈیکل کیمپ ان علاقوں سے وہاں بھیجنا چاہیے. ایک ہاسپٹل میں، ہمارے ہاسپٹل میں خدا کی حکم سے بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں، اتنے زیادہ عملہ ہے. ان لوگوں کو رضاکارانہ بنیادوں پر اب وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں 6 لاکھ سے زیادہ حاملہ خواتین ہیں اور آئندہ 2، 3، 4 مہینوں میں جب ان کی ڈیلیوریاں ہوں گی تو خیمے میں ممکن تو نہیں ہے، اس لیے کہ ایک چھوٹے سے خیمے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 5-10 خاندان افراد پر مشتمل، نہ پردے کا انتظام، نہ بچوں کے لیے پھر خوراک کا انتظام. میں حیران ہوں، کل جناب وزیر اعظم صاحب نے اپیل کیا تھا کہ بچوں کے لیے خوراک کی ضرورت ہے ایمرجنسی بنیاد پر. جناب وزیر اعظم صاحب، اگر میں بھی چندہ مانگتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی چندہ مانگتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے درمیان فرق کیا ہوا؟ آپ ایک اٹلی پاور پاکستان، آپ اس کے وزیر اعظم ہیں، لیکن بچوں کے لیے بھی آپ خیرات مانگتے ہیں. سب سے پہلے اگر وزیر اعظم چاہے تو اپنی دولت میں سے 5-10 ارب اگر اس کام میں لگائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. ملک ریاض صاحب، میاں منشا صاحب، جناب زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب حلیم خان صاحب، جناب شوکت ترین صاحب، جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین صاحب، آپ کا جہاز کب ہمارے کام آئے گا؟ ہمارے بچے ادھر موجود تھے پتھر پر، 5 گھنٹوں سے کوئی ہیلی کاپٹر ہمیں نہیں ملا. وزیر اعظم کو فون کیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فون کیا، لیکن کوئی ہیلی کاپٹر بچوں کے لیے نہیں تھا. بتایا گیا کہ ہم فضائی جائزہ لے رہے ہیں. اب اللہ کرے زمین پر آ جائے اور ان کو پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ ایمرجنسی 6 لاکھ خواتین جو حاملہ ہیں ان کو ایمرجنسی بنیادوں پر سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سروے یہی ہے. ایک تو یہ کہ ہماری حکومت کے ساتھ اب تک ڈیٹا نہیں ہے. جہاں میں گیا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن والوں سے ڈیٹا لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن ڈیٹا کے بغیر کوئی کام کرنا یہ ہوا میں تیر چلانے کے، یعنی کہیں کھانے کی ضرورت ہے آپ وہاں کپڑے بیچتے ہیں. اور دیکھیے آپ کی بات کرتا ہوں، یہ ہم سب کا جرم ہے کہ جولائی میں پہلی بارش، 1 اگست کو اس میں اضافہ، اور تمہارے ملک میں NDMA PDMA دونوں بڑے ادارے ہیں، 10 سال ان کے ہو گئے ہیں. 27 اگست کو انہوں نے فیملی ٹینٹس کے لیے ایمرجنسی ٹینڈر کیا.
کس تاریخ کو؟ 27 اگست کو. 27 اگست کو. تو یہ اپنے دفتروں تک محدود ہے. اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں حکومت پہ اپنا وقت ضائع کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے جو کچھ ہمارے ساتھ ہے ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر گزرے نا جی. جانوروں کے لیے چارہ ویکسینیشن کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہے ہمارے ساتھ اس کو شفاف بنیاد پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہی مطالبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے کہ سرکاری اداروں پر اب قوم کو اعتماد نہیں ہے. اس لیے ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر سول سوسائٹی کو اس پوری نظام کا حصہ بنایا جائے. اس میں وکلا بھی ہو، اس میں صحافی بھی ہو، اس میں ہر علاقے کے قابل اعتماد ایلڈر شامل ہو. اس طرح جو تعمیراتی کام ہے ہمیشہ یہاں سے 2 نمبر کا ہو. ایک تو میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ یہ جہاں بھی کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کے افتتاح پر اور اس کے سنگی بنیاد پر MNA کا نام ہوتا ہے. میں نے مغرب میں تو ایسا نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا؟ وہاں ٹھیکیدار کا نام لکھنا چاہیے کہ یہ سڑک پلان نے بنایا تھا، اتنا اماؤنٹ اس پہ خرچ ہوا تھا، اس لیے کہ کل اگر 6 مہینوں میں وہ سڑک بہہ جاتی ہے تو قانون اس ٹھیکیدار کو پکڑے، اس ایکسین کو پکڑے، فیزیبلٹی بنانے والے اور آگے کے مراحل اور آخری پیمنٹ کرنے والے ان تمام لوگوں کو پکڑے. لیکن یہاں MNA کا نام ہوتا ہے، بے شک 3 مہینے بعد وہ سارا سکیم تباہ ہو جائے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا. MNA سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کل بھی آج کے اخبارات کی زینت ہے کہ نیب کے قوانین میں ایسی تبدیلی کی گئی کہ 85 تک جن لوگوں نے خرد برد کیا ہے ان کو ایک کلین چٹ مل گیا، بس زندہ باد. تو ہم چاہتے ہیں کہ، اور میرے بھائی نے تجویز دی، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بحالی کے لیے قومی پالیسی کا اعلان کیا جائے. اور کم از کم 50,000 نوجوانوں پر مشتمل رضاکار فورس بنایا جائے. اس پورے عرصے میں ہم نے دیکھا پولیس نظر نہیں آئی، فوج. اس وقت جب حکومت نے ان کو کہا، میں نے کوئٹہ کا دورہ کیا، بائی روڈ گیا، کراچی سے جنوبی پنجاب کا کیا، سندھ کا دورہ کیا، ہر جگہ میں نے پریس کانفرنس کی کہ اگر حکومت حرکت میں نہیں آتی تو کم از کم فوج کو تو اب حرکت میں آنی چاہیے. اب جہاں جہاں فوج کے نوجوان گئے ہیں وہاں ایک ریلیف تو لوگوں نے محسوس کیا ہے، لیکن جس کام کو مستقل بنیادوں پر حکومت لیڈ نہ کرے تو کوئی ایک ادارہ چاہے بھی تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. ایک مسئلہ یہی بھی ہے کہ آج کے لمحے تک پاکستان کے وزیر اعظم اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سیلاب کے بارے میں، متاثرین کے بحالی کے بارے میں، تعمیر نو کے بارے میں ایک پیج پر نہیں ہے. تو اگر اس مصیبت میں بھی یہ لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے تو کیا یہ لوگ قیامت میں بیٹھیں گے؟ یہ کس کام کے آئیں گے؟ اس لیے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی خبر ہے کہ پیناڈول گولی ختم ہو گئی ہے، اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. اب میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ آسان اور سستا ترین علاج لوگوں کے لیے یہی گولی ہے. اب اگر وہ بھی ایک ریاست اور حکومت نہیں دے سکتی ہے اپنے لوگوں کو تو پھر یہ حکومت، یہ نظام، یہ ادارے کس کام کے ہیں؟ اس لیے میں آپ لوگوں کو، اسلام آباد کے خاص کر دانا بینا جہاندیدہ لوگ میرے پاس موجود ہے،
الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام کیا، الخدمت فاؤنڈیشن میرا نام نہیں ہے، الخدمت فاؤنڈیشن عبدالشکور صاحب کا نام نہیں ہے، میاں اسلم کا نام نہیں ہے، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی ایثار کا نام ہے، ان کے جذبے کا نام ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالی بھرپور اس محنت کو جاری رکھیں گے، سیاست سے بالا تر، تعصبات سے بالا تر، اور جب تک آخری آدمی کو اپنے گھر پہنچا کر ان کے بچوں کو اسکول میں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہم نہ دے کے ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے آپ لوگوں کی تعاون سے۔ میں انشاءاللہ تعالی اس پہ ایک قومی مشاورت بنا رہا ہوں، وہ قومی مشاورت میں ایسے لوگ ہوں گے جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین زراعت بھی ہوں گے، ماہرین صحت بھی ہوں گے، اور ہمارے پانی کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی، اور اسی ہی میں ہم ایک واچ گروپ بنائیں گے کہ باہر سے جتنا امداد آتا ہے اس کو شفاف طریقے سے عوام تک پہنچایا جائے۔ ہم حکومت کو ضرور بتائیں گے، اگر حکومت ہماری آواز نہیں سنتی ہے پھر ہم قوم کے سامنے بات رکھیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ کہ یہاں ایک اقوام متحدہ کے ایک خاتون آئی تھی، اس کا نام میرے خیال میں انجیلا تھی۔ اس نے جب یہاں آ کر دیکھا، واپس جا کر اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان میں کوئی خوراک کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیلاب کے زمانے میں آئی تھی، گزشتہ سیلاب، اس لیے کہ میں جہاں جہاں بھی گئی ہوں اتنے کانے میز پر رکھے جاتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا کانا پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو قوم خوراک کی چیزوں کو ضائع کرتی ہے وہ کیسی فریاد کرتی ہے کہ کانا کم ہے۔ یہ ہمارا ایک قومی ایٹیچیوڈ ہے حکمرانوں کا، جو مانگنے جاتے ہیں نا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر میں، تو جب ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر اور صدر اور نائب صدر ہوتا ہے ان کی گاڑی چوٹی ہوتی ہے، جو آپ کا وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ ہاتھی کی طرح ایک بڑے گاڑی میں ان کے دفتر کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ اپنے چادر کے مطابق پاؤں پہ لانے کی ضرورت ہے۔ نہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے، عبدالشکور صاحب نے تو بتایا کہ باہر کے لوگ بیچتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستان ان کا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں قدم رکھے تو ایک خوبصورت پاکستان ان کو نظر آئے، لیکن اس کے علاوہ اپنی قوم کا یہ دکڑا، یہ درد باہر بیان کر کے ہم اپنی بے عزتی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے؟ تو ہم دینے والا بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ بنگلور میں بھی اسی طرح طوفان آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، لیکن انہوں نے تو کوئی اپیل نہیں کی۔ اس لیے باہر اپیلوں کی بجائے ہمیں اپنے طرف سے اپنی بھائیوں کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، اور خاص کر میں چونکہ رات مدین، بحرین، کالام، پاتراک سے آیا ہوں، وہاں 2 مہینے بعد شدید سردی شروع ہونے والی ہے، اور اگر بر وقت ان کو امداد نہیں پہنچایا گیا گھروں کی تعمیر کے لیے، ایک تو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ میں 5 لاکھ روپیہ دوں گا، تو اگر آپ میں سے کوئی 5 لاکھ میں گھر بنا سکتے تو ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہم اس کو پیر سمجھے کہ یہ صاحب کرامات ہے۔ اس طرح کوئی انجینئر آج تک پاکستان میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو ایک ریئلسٹک جائزہ لے کر لوگوں کی تعمیر، گھروں کی تعمیر کے لیے فوری طور پر پیسہ دینا چاہیے، اور جو کچھ ہے وہ تو دے دے، جو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تعالی ہمیں دے گا۔
میں ایک بار پھر آپ کے شکریہ کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ اگر دنیا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، دنیا ہماری آواز سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، ہم نے ایک مسلمان، ایک پاکستانی اور ایک مخلص انسان کے حیثیت سے اپنے اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ میں ایک بار پھر ہائی کورٹ اور اسلام آباد بار اور انتہائی قابل احترام شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس وقت جو 50,000 رضاکار اس خدمت میں مصروف ہے، جو جناب عبدالشکور صاحب نے بتایا ہے، یہ 50,000 رضاکار یہ کافی نہیں ہے۔ اس میں آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کام میں ہمارا دست و بازو بنے، اور اس کام میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ مقامی جماعت کے امیر ہماری اسلام آباد کے نصر اللہ رنداوا صاحب کے ساتھ اپنا نام نوٹ کریں۔ میں کالجز، میں یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ مصیبت کے اس لمحے میں آپ لوگ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایمبیسیڈر بن جائے۔ جوانوں ہی نے پاکستان کو بچانا ہے، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دے کر انہوں نے پاکستان بنایا۔ اب نوجوانوں سے میں چاہتا ہوں کہ ساتھ دے تاکہ ہم پاکستان کو بچائیں۔ سب کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کا مسئلہ یہی ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، ایک سیاسی لیڈر کا مسئلہ یہی ہے کہ نیب کے کیسز ختم کیسے ہوں گے۔ میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو 3,30,00,000 ہمارے متاثرین ہیں، یہ کیسے دوبارہ ایک نارمل اور خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔